السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ بجٹ تو ہمیشہ ہی جو ہے نمبرز کا گھورک دھندا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ بجٹ پہ تو شروع سے ہی بہت کنٹروورسی آ گئی اور نظر آ رہا ہے کہ جو فگرز ہمیں بتائے جا رہے ہیں وہ شاید ہوا میں سے انہوں نے پلگ کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں خود ہی، کیونکہ لاجک نہیں بنتی بہت سے فگرز کی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں۔ بہت سے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے لاجکس دی ہیں وہ جڑتی نہیں ہیں۔ حفیظ پاشا صاحب بڑے نوٹڈ اکانومسٹ ہیں اور فارمر فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں۔ ان سے کل پروگرام میں میری بات ہو رہی تھی تو 3-4 ایشوز پر انہوں نے بڑی جو ہے قابل ذکر اور قابل غور باتیں کی۔ میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی گروتھ ریٹ پہ، آپ نے پہلے سنی ہوگی بحث کہ 3 کوارٹرز پہلے میں ایوریج 1.7% گروتھ رہی، اور پھر انہوں نے اینڈ میں کہا کہ جی پچھلے سال 2.76 کی گروتھ ہو گئی ہے، لیکن وہ تبھی ہوتی ہے کہ آخری کوارٹر میں اگر اچانک 5 سے بڑھ جائے، 3 میں اگر 1.7 ہے تو پھر آخری میں 5 کیسے بنے گی، کیونکہ 5 کے فگرز ابھی نہیں آئے ہوئے، وہ جون میں جا کے فائنلائز ہوں گے۔ سنیں اس پہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کیا کہتے ہیں اس ڈرامے کے اوپر۔ 6 سے 7% گروتھ ریٹ ہوتا تھا، پچھلے 5 سال میں گروتھ ریٹ ایوریج 1.5 اور اس سال بھی نیگیٹو منفی -1.5۔ تو گروتھ کہاں سے آئے گی بھائی؟ آپ کو پتا ہے اس سال گروتھ کہاں سے آئی ہے؟ بجلی کے سیکٹر سے 28.8 گروتھ۔ اللہ بچائے کیسے آئی، میں مطمئن نہیں۔ یہ 28.8% بجلی کے سیکٹر میں ہونا یہ بالکل غیر ممکن سی بات ہے، جبکہ کنزمپشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ 10% ریئل ٹرمز میں اضافہ ہے، سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ ریٹ۔ پھر بات آ گئی زراعت پہ۔ حکومت نے خود کہا کہ جو سی میجر کراپس ہیں اس میں شوگر کین ہے، میز ہے، اس میں ویٹ ہے، اس میں کاٹن ہے، تباہی پھیری ہوئی۔ کاٹن کو 30% کم، یہ باقی جو ہیں یہ 13% سے زیادہ کم ہے۔ اب جو نیا ٹارگٹ دیا ہوا ہے یہ 4.5 کا ہے۔ لاسٹ ایئر 2% گروتھ شو کی گئی تھی، جو 0.6%، یعنی کہ 75% ڈاؤن تھے ان کی ٹارگٹ سے نیچے۔ اور اس کو کیسے بھرتی کیا گیا کہ کہا جی لائف سٹاک بہت بڑھ گیا ہے، جو جانور، بھیڑ، بکریاں وغیرہ، اور اس کا استعمال کیلکولیشن میں جو 60% وزن ہوتا ہے ویٹیج کیلکولیشن کا، وہ اس پہ دے دیا۔ وہ کسی نے گنا بھی نہیں، نہ گن سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ڈیٹا ہے لائف سٹاک کا، یہ آخری سینسس 2016 میں ہوا تھا لائف سٹاک کا، ہم ہیں 2025 میں، تو خالی اسی پہ اندازے سے اپروکسیمیٹ کر کے ایڈ کرتے رہے ہیں۔ اب ذرا اس پہ سنیے حفیظ پاشا صاحب کیا کہتے ہیں۔ آپ کے سب سے بڑے جو آپ کے کراپس ہیں، فصلیں ہیں، 13.5% کمی آئی ہے ان میں۔ اب آپ سوچئے کہ کپاس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 30% کم ہوئی ہے، اور اس پہ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے ہمارے کسانوں کو گندم پر 34% کم ملے، اور اوور آل میجر کراپس میں کمبائنڈ آل دا 5 or 6 کراپس 21% کم ملے۔ ہمارا کسان تو بالکل لٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آپ سرپلس کہہ رہے ہیں کہ جنریٹ ہوگا، کیسے جنریٹ ہوگا؟ اچھا، یہی بات نہیں رک رہی، پھر بتایا گیا کہ جی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو بیک بون ہوتی ہے کسی بھی اکانومی کی، سب سے زیادہ بڑی فیکٹریز، بڑی انڈسٹریز جو جابز کریٹ کرتی ہیں، وہ گئی نیگیٹو 1.5 پہ۔ اور ہمیں بتایا گیا کہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ ماشاءاللہ 9% گرو کر گئی ہیں۔ بجلی سے تباہی پھری ہوئی ہے، ٹیکسز کے مارکیٹ میں لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن سڈنلی ایس ایم ایز 9% گروتھ اور لارج اسکیل انڈسٹری -1.5۔ اس پہ پاشا صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارا صنعتی شعبے کے جو بڑے ادارے ہیں وہ تو منفی ہو گئے، اور چھوٹے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ماشاءاللہ بوم ہے وہاں، 8 سے 9% گروتھ ریٹ۔ ایک زمانے میں بڑے مشکل سے لائف سٹاک سیکٹر کی گروتھ ریٹ 3.6 3.7% ہوتی تھی، اب جانور بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے، 4.5% سالانہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور سلاٹرنگ کی گروتھ ریٹ 6.5%، یعنی کہ لوگ اب ویجیٹیبلز نہیں کھا رہے ہیں، لوگ اب گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ ویسے ایگریکلچر والا شارٹ تھا جو اب چل گیا ہے۔ اینی وے، سینٹرل بینک، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، 24,500 کا منافع دیا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، اور وہ اس لیے دیا تھا کہ اس پر انٹرسٹ 22% پہ تھا، پھر اب خیر 11 پہ آ گیا ہے۔
تو اسٹیٹ بینک سے روپیہ لے کے لون دیتے تھے کمرشل بینکس، گورنمنٹ ان سے لون لیتی تھی تو بہت منافع تھا. اب 22 سے 11% آ گیا. جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اب اگلے سال میں آپ کا منافع جو ہے وہ ایکچولی آدھا ہوگا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بھی آدھا ہو گیا ہے سب کچھ. انہوں نے ابھی بھی اس کو 24,500 بلین رکھا ہوا ہے. ذرا سن لیں اس پہ پاشا صاحب کیا کہتے ہیں. سینٹرل بینک نے 2,500 ارب پروفٹ دیے، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی یقیناً کہ جو بینکس کو لون دیتے ہیں گورنمنٹ کے بانڈز خریدنے کے لیے، وہ انٹرسٹ ریٹ ایک وقت 22% پہ تھا تو اسٹیٹ بینک نے بڑے پروفٹس بنائے. اب جو ہے انٹرسٹ ریٹ 11% پہ گر چکا ہے، 22 سے آدھا ہو گیا. مگر اس آنے والے سال میں اسٹیٹ بینک کی پروفٹس کتنی رکھی گئی ہیں؟ وہی 2,500 ارب. آپ 2,500 ارب کہاں سے اٹھائیں گے؟ اسٹیٹ بینک کیسے اٹھائے گے 2,500 ارب؟ اور یہ چیز یہاں نہیں رکتی. انہوں نے کہا کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ 6% بڑی ہے. سیمنٹ کی جو کھپت ہے وہ کم ہوئی پچھلے سال پہلے سے. سیمنٹ کم بکا، بجری کم بکی، سٹیل کم بکی، اور کنسٹرکشن انڈسٹری ماشاءاللہ بوم کر گئی ہے. یہ تمام جو تضادات بتائے ہیں وہ اس لیے بتائے ہیں کہ کوئی فگر سے نہیں ملتا، اور لگتا یہ ہے کہ ٹپکل اکاؤنٹنگ ایکسرسائز ہوئی ہے جس میں آپ اپنے فگرز بنا لیں اور جو آپ کو فگرز چاہیے وہ آپ کر لیں. اور آگے دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے بلال کیانی صاحب نے، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہے PMLN کے، اور منسٹر آف اسٹیٹ فار ریلویز بھی ہیں. بہت شکریہ بلال آپ کا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں مزمل اسلم صاحب، ایڈوائزر ٹو CM PK آن فائنانس. ان سے ہی بات ہوگی. ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کو تو فگرز ہی نہیں ملتے، لاجک ہی نہیں ملتی. اور رہی سے تنخواہ کی میں بات ایک ناظرین سے شیئر کر لوں. جو تنخواہوں میں انہوں نے واپسی کی ہے کہ جی 1%، 2%، اور جب آپ وہ دیکھیں، اچھا بجٹ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب بھی نمبرز بڑے تھوڑے ہوں تو وہاں پرسنٹیج بتائیں گے اپنی تقریروں میں، اور جہاں کوئی پیسے نظر آ رہے ہیں وہاں بتائیں گے اتنے کروڑ، اتنے بلین. اچھا یہ نہ ہونے کے برابر. وہ اس لیے بھی کہ اتنا شور پڑا تھا کہ جی تنخواہ دار طبقے سے 550 ارب لے لیں گے آپ جون ختم ہونے تک، اور جو آپ کے لاڈلے ہیں یہ ریٹیل والے انہوں نے 40 لاکھ سے بھی کم ان کو جمع کرایا ہے. تو انہوں نے اب شور اتنا پڑ گیا. پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی 1% کا کچھ کر لیں گے، پھر ان کا 2-3 بنا دو، 1% to 3% سب کچھ، وچ از نتھنگ ایٹ آل. بالکل لالی پاپ ہے تنخواہوں کے اندر جو انہوں نے کیا ہے. فگرز آپ کے چیف نہیں ملتے، لاجک نہیں ملتی. بہت سارے ٹائم کے چلیں آپ سچ بول دیں، مطلب کہ ہمیں کہتے ہیں آپ پیٹ کاٹیں، صبر کریں، اور اسی میں چیز اور ایڈ کر دیں. I'm sorry I'm taking a little more time. ساری چیزیں کانٹریکٹ کی ہوئی ہیں. سینٹ کا جو ہے خرچہ 25% بڑھ گیا اس سال. جو نیشنل اسمبلی ہے ناظرین وہ 28% اس کا بجٹ بڑھ گیا ہے. گورنمنٹ کا اپنا 16% بڑھ گیا. اگر آپ نے انفلیشن کا اکاؤنٹ فار کرنا تھا تو 5% بڑھ جاتا ہے، 6% سمجھ آتی ہے. ایک نے 28%، ایک نے 25%، گورنمنٹ 16%. عیاشی ہے گورنمنٹ کی اور ہمارے الیکٹڈ لوگوں کی نہیں رکتی، اور سارا ملبہ ہمارے پہ ہے. آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ فگرز، اور فائنانس منسٹر نے ان کو اون اپ اس طرح کیا، جو وہ پرنسپل پوزیشن کہ میں گورنمنٹ کے فگرز ہیں اون دیم اپ، جسٹیفائی نہیں کر پائے. نہ وہ اپنے پہلے دن اکنامک سروے والے دن، کل بھی انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں، ہاں اگر کوئی بات ہوگی تو ہم کمیٹی بنا دیں گے، دیکھ لیں گے. سو کلیئرلی سب کچھ سچ تو نہیں ہے ان فگرز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے معمولی سا کانٹیکسٹ جی. دیکھیے پچھلے سال مجھے یاد ہے جب ہم نے بجٹ پیش کیا تھا تو، اور اس ٹائم پہ تو یہ حالات تھے، مہنگائی عروج پر تھی، اور لوگوں کا خیال تھا کہ جو بھی یہ حکومت اس ٹائم پہ لے گا یہ تو اس کے وزن تلے گرے گا. ٹھیک بات. اور مگر ہم نے وہ چیلنج قبول کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد آپ نے دیکھا IMF کا ایک پروگرام بھی طے ہوا، ایک بجٹ بھی ہم لے کر آئے. اور مجھے اس ٹائم پہ یاد ہے، یہ دعوے یاد ہیں کہ یہ جو بجٹ لے کے آئے یہ اتنا انریلسٹک ہے کہ منی بجٹ آئے گا ہی آئے گا، ورنہ ان کا IMF کا پروگرام نہیں چلے گا. تو الحمدللہ جہاں تک نمبرز کی سچائی کی بات ہے، ہم نے جو اس میں بنیادی اہداف تھے وہ پورے کیے، کوئی بھی اور منی بجٹ لائے بغیر. اور اس کی جو ویریفیکیشن ہے وہ لوکلی نہیں، ہم نہیں صرف کہتے، انٹرنیشنلی، چاہے وہ IMF اٹ سیلف ہو، جس نے جنگ کے دوران
IMF کے بورڈ نے ہمارا پروگرام کا اپروول دیا, چاہے وہ فچ یا موڈیز جیسی ریٹنگز ایجنسیز ہوں, تو ہم نے اپنے خاص طور پہ جو باٹم لائن ہوتی ہے IMF پروگرام میں پرائمری بیلنس اچیو کرنے کا, فسکل ڈیفیسٹ اچیو کرنے کا, وہ بھی ہم نے کیا. بیونڈ ایکسپیکٹیشنز مہنگائی میں کمی بھی لے کر آئے. 12% کی ایکسپیکٹیشن تھی, 4.7% پر ہم لائے. پالیسی ریٹ بھی اس کے نتیجے میں آدھا ہوا. بجلی کے نرخ کم ہوئے, اور جب سے ہم نے حکومت سنبھالی الحمدللہ پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ بھی نہیں دیکھیے نا. تو اوور آل جب آپ نمبرز کی سچائی کی بات کرتے ہیں, میں اس لیے آئی جسٹ وانٹڈ ٹو اسٹیٹ دس, جو آپ نے GDP کے فگرز کی بات کی, دیکھیے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جو یہ فگرز دیے جاتے ہیں, نمبر 1 PBS اس پہ کام کرتا ہے, ایک میتھڈالوجی ہے جو چلتے آ رہی ہے, اس کو پھر نیشنل اکنامک کاؤنسل جس کے اندر سارے صوبے بھی شامل ہوتے ہیں وہ اس کو اپروو کرتے ہیں, مگر اس میں یقیناً چوتھے کوارٹر کے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ ایک پروجیکشن کی بنیاد پہ بنے ہوتے ہیں, اور بعد میں پھر یہ ریویژن بھی ہو جاتی ہے. تو دیکھیے میں فرینکلی وہ PBS نے کیلکولیشن کی ہے آن دیئر میتھڈالوجیز, NEC نے اس کو دیکھا ہے اور اپروو کیا ہے, اور آگے اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جہاں پہ مس اسٹیمیشن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آئندہ جب ریویژن ہوگی اس میں نظر آ جائے گی. مگر مالک صاحب بات یہ ہے بنیادی طور پہ, دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ پہلا سال ان اینی کیس ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دعویٰ کیا تھا کہ آر پرائرٹیز, ہماری پرائرٹی تھی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے خسارے کنٹرول کرنا, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانا, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دینا, مہنگائی قابو میں لے کے آنا, اور اسی دوران عوام کو میکسیمم پاسبل کریڈٹ جاتا ہے. تو کوئی یہ کریڈٹ نہیں لے رہا. ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے سنبھالا, آپ نے کرنسی اسٹیبل کی, آپ لوگوں نے بالکل پرائمری سرپلس کیا, اس میں کوئی ہم آپ کو جہاں کریڈٹ ڈیو ہم بالکل دے رہے ہیں, مانتے ہیں اسٹیٹ بینک نے بڑا اچھا کام دکھایا. میں تو بات کر رہا ہوں کہ فگرز کی سچائی پہ, بجٹ ہوتا ہی فگرز کے اوپر ہے. جو چیز اتنی پلین آبویس لاجک ہے, آپ مجھے بتا دیں, آپ کہتے ہیں کنسٹرکشن 6% بڑی, کنسٹرکشن والے آ کے ٹیلی ویژن پہ بجٹ ریٹس میں کہا ہے کہ جی پتہ نہیں فگرز کہاں سے لے لیے. اگر سیمنٹ کم بک رہا ہے, اگر بجلی پچھلے سال سے کم بک رہی ہے, اگر اسٹیل کم بک رہی ہے, کیسے کنسٹرکشن انڈسٹری گرو کر سکتی ہے؟ لاجیکل بات ہے نا. اگین جیسے کہ میں نے آپ سے کہا اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. اور دوسرا ایک بتا دیں, 3 کوارٹرز میں 1.6 1.7 آپ کی گروتھ ہے, چوتھے کوارٹر میں کیا ہو جائے گا یہ جون کے آخری 3 مہینوں میں, اپریل میں جون میں, کہ سڈنلی وہ 1.7 سے 5.3 چلی جائے گی؟ آج تک نہیں ہوئی تو کیسے ہوگی؟ اگین میں نے مالک صاحب جس طرح کہا کہ اگین یہ تو PBS نے ایک ورکنگ کی ہے آن دا بیسس آف دا لاسٹ کوارٹر, اس کے حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, ایک میتھڈالوجی کے تحت ہوتا ہے, اور NEC اس کو اپروو کرتی ہے. اگین جیسے کہ میں نے آپ سے کہا اگر اس میں کوئی اوور ایسٹیمیشن ہے تو وہ ریویژن میں نظر آ جائے گی. PBS گورنمنٹ کا حصہ ہے, آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, PBS میں تو نہیں چلا رہا. نہیں مگر ایک پروجیکشن ہے نا, تو آپ سپتمبر اکتوبر میں ریویژن میں سامنے آ جائے گی اگر اس میں جو بھی حقائق ہوں گے. آپ اس کو, میں آپ سے کہتا ہوں 2.7 کے بجائے 2.4% GDP گروتھ ہے. میں آپ سے بات جو کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سال ہمارا بالکل تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بجٹ ازمپشنز پہ سارا بن گیا. نہیں ڈیٹا پہ نہیں ہے, یہ ازمپشنز ہیں. نہیں, اب آپ ان دو چیزوں کو ڈیورس کریں. دیکھیے آپ موجودہ سال کی GDP گروتھ کے فگر کی بات کریں, ہم آئندہ سال کے بجٹ کی بات کریں. اگر آپ بجٹ ٹو بجٹ بات کریں تو اس سال کا بجٹ ہمارا کریڈیبل تھا, اس لیے ہم نے اہداف اچیو کیے, اس لیے IMF گورنمنٹ ایکسپینس میں 16% گروتھ کیسے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ نہیں 16 سول گورنمنٹ نہیں بالکل ہے, بالکل ہے. نہیں دیکھیے پھر اس میں مالک صاحب ذرا سن لیجیے. اس سال کا ہمارا کرنٹ ایکسپینڈیچر 17,200 ارب روپے کا تھا جو بجٹ تھا. ہم نے الحمدللہ اس میں 16,000 ارب روپے 1,200 ارب روپے کی اس میں بجٹ کی, اور کرنٹ ایکسپینڈیچر اوور آل جس کے اندر رننگ آف سول گورنمنٹ شامل ہے اس میں صرف 200 ارب روپے کا 16,000 سے 16,200 ارب روپے پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اس سال, جو کہ مارجنل سی امپروومنٹ ہے, شاید 1% بھی نہیں ہے, جو کہ اوور آل جب آپ 2% کہہ رہے ہیں, پاشا صاحب 10% کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے اب جو اکانومی سارا ایڈ اپ کر کے 16%. اب رننگ آف سول گورنمنٹ کی اب آپ بات کر رہے ہیں, اس کے اندر اس سال ہمارا خرچہ تھا 880 ارب روپے. نہیں آپ کا 971 بلین, اس میں تو 971 بلین کیا, 880 ارب روپے اس سال خرچ ہوا, 971 ہم نے اگلے سال کیا. تو اس کے اندر آدھے سے زیادہ تو تنخواہیں ہیں, جس کے اندر آپ نے 10% جو کہ ہم نے گورنمنٹ امپلائیز, تو 10% کیوں کی آپ نے؟ ریٹ آف انفلیشن پہ کیوں نہیں کی, 10% کیوں کی؟ دیکھیے اگین اس کے اندر کیونکہ پہلے ہم 7% سن رہے تھے, اور آپ لوگوں نے اپنی کیلکولیشن میں 7.5% پہ انفلیشن کو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, تو پھر وہ 10%. دیکھیے یہ وہی چلا کہ جی وزیر اعظم صاحب نے کہا 10% ہوگی, بادشاہ تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم اٹھ کے کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا 7.5 یار 10 کر دو, خلت عطا کر دی. کیوں؟ کابینہ کی آپ کی پریس ریلیز چلی, آپ کے لوگوں کی رپورٹ چلی کہ جی 7.5 تھا, پرائم منسٹر نے کہا نہیں ان کو پسند نہیں, انہوں نے 10% کیا. کیبنٹ کی ڈیسیجن ہے جی, کیبنٹ میں ہی پیش ہوا, کیبنٹ میں ہی ڈسکس ہوا. کیبنٹ کی اجتماعی رائے یہ تھی کہ کیونکہ آپ کی اکثریتی ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر جو آپ کے امپلائیز ہیں وہ 116 گریڈ تک ہیں, ان کے وسائل ان کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے مارجنلی ابو انفلیشن یہ دی گئی ہے, اور یہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے ہم جو اوور آل ریلیف میجرز. میں نے سارے 28% کیوں بڑھایا آپ کا؟
اور 25% سینٹ کی کیوں بڑھایا؟ دیکھیے یہ تو مجھے نہیں پتا جی، اس لیے میں بتاتا ہوں کہ بڑھا ہے کیونکہ جب تنخواہیں 188% بڑھیں گی، 188% سے لے کے 400% بڑھیں گی تو وہ آپ کے اب آپ جب فیصدوں پہ یہاں پر آ گئے تو یہاں پہ رقم بھی پھر بتائیے، پھر یہاں پر آپ سول سرونٹ 1.5 لاکھ سے 5 لاکھ پہ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے اس کے اندر بھی اگین 9-10 سال کے فریز کے بعد گئی ہے. اگین پبلک آفیشلز کی تنخواہوں کے چینجز یقیناً پبلک اسکروٹنی میں بھی آنے چاہیے اور اس کے اوپر بحث بھی ہونی چاہیے، مگر پھر یہ حقائق بھی سامنے رکھنے چاہیے کہ آج آپ لوگ سول سرونٹس ہیں جو ایم این ایز اور ایم بی اے، یہ تو میرا خیال تھا کہ یہ وہ آتے ہیں جو پبلک سروس میں لوگ آتے ہیں. بالکل. اور مجھے آپ ایک کام کریں، آپ تو بھائی ہیں ہمارے، مجھے 5 غریب ایم این اے یا 5 غریب سینیٹرز کے نام لے دیں، میں خود پہنچ جاؤں گا. یہ لینا مناسب نہیں ہے، مگر ہم بھی جانتے ہیں، ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک غریب ایم این اے غریب سینیٹر نہیں دیکھا بھائی. پھر یو آر مس انفارم. اور میں آپ کو آن لائن نہیں بتا سکتا. نہیں سر، دیکھیے یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ، اور یہ اب تو ایم کیو والے غریب نہیں رہے یار. اب آپ نے اگر آپ نے بولتے رہنا تو بتا دیں، ایک دفعہ آپ مکمل کر لیں پھر میں آپ کو بتا رہا. میں نے کہا دیر از نو پور مین ان اینی پارلیمنٹ. دیکھیے 5-6 لاکھ روپے کی تنخواہ جو ہے، دیکھیے آج بھی اس سے ہوتا کیا بنیادی طور پہ ایم این ایز کی ایک گھر کے اخراجات ہیں، اس کے علاوہ ہلکے کے اخراجات ہیں. میں نے اس کو ان حالات میں کرنی چاہیے. میری گزارش یا تو اکانومی پہلے بہتر کر لیں، سن لیجیے کیا ان حالات میں کرنی چاہیے. چل میں تو آپ کی بات مان لی سر. آپ جواب سننے کو تیار نہیں. میں کہتا ہوں آپ بات سنی نہیں رہے. میں ایک جسٹیفیکیشن چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں چلیں بہت سے لوگوں کو ضرورت ہوگی، میں آپ کی بات مان. نہیں سر آپ بات سنی نہیں رہے. کیا ان حالات میں ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیے یہ آبی بجٹ میں نہیں ہوئی، یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. اور آج نمبر 1 سے اس کو بجٹ سے ڈیورس کریں. دوسرا میں پھر سے دہراؤں گا کہ یہ 9-10 سال کے فریز کے بعد ہوا. دوسری بات یہ ہے مالک صاحب کہ آج بھی آپ کے مڈ لیول سے سینئر لیول سول سرونٹ سے بھی یہ کم ہے، آپ کے ججز سے بھی کم ہے، اور ٹی وی اینکر سے تو سگنیفیکنٹلی کم ہے ان کی فریکشن آف دا سیلریز. اگین پبلک آفیشلز کا ایک اس میں رہنا چاہیے، مگر ہمیں اس میں پھر یہ چیز بھی دیکھنی ہے. یقین کریں بہت سارے لوگ ہیں جو نوکری پیشہ بیک گراؤنڈ سے سیاست میں آئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے وسائل تنگ ہیں. یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ سیاست میں یہ اتنا بھی جو آپ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر مڈل کلاس پروفیشنل کو دیتے ہیں، یا تو پھر آپ انشور کریں کہ صرف مالدار لوگ ہی اور سرمایہ دار لوگوں کو ہی سیاست میں آنا چاہیے. نظام ایسا بن گیا ہے نا. دیکھیے میں سر خود نوکری پیشہ بیک گراؤنڈ سے، میں خود میری فیملی نوکری پیشہ پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے، میں تو سرمایہ دار بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں. میں اپنی جماعت کا مشکور بھی ہوں کہ مجھے ریزنیبل گڈ، نہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. نہیں مگر دیکھیے آگے آپ نے انشور کرنا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے مزید آگے مواقع بنے. دوسرا میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں، آپ پبلک اسکروٹنی بالکل کریں، مگر پھر یہ 2 حقائق سامنے ضرور رکھیں کہ کتنے عرصے یہ فروزن رہے. اگر یہ پہلے اسی مقدار سے 5%, 6% سے بڑھتے کہاں ہوتے، اور دوسرا پھر ججز، سول سرونٹس اور ٹی وی اینکرز کی تنخواہیں ضرور رکھیے گا. پروفیشنل جابز میں اور پبلک سروس پروفیشنل جاب نہیں دس از آلسو پرائم منسٹر کی تنخواہ 5 کروڑ ہونی چاہیے، بیکاز وہ اربوں کا بجٹ دیکھتا ہے. پرائم منسٹر کی تنخواہ 5 کروڑ ہونی چاہیے. دیکھیے آپ کو آہستہ اگر آپ پروفیشنل لوگ اس کام میں چاہتے ہیں جو فل ٹائم اس کام کو کریں اور اسکروٹنی اور پروفیشنلزم کے ساتھ نہیں آ سکتا نا. نہیں آنے چاہیے. مزمل کو لے لیتے ہیں، یہ ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی. دوسری بات یہ جو بھی اضافہ ہوا ہے یہ اپوزیشن سمیت، یہ کل پارلیمان کا ہی فیصلہ تھا پارلیمنٹری، تو وہ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. اور یہ جی مزمل صاحب ذرا آپ بھی جسٹیفائی کریں نا، یہ سیلریز کو جو اتنا لوگوں کو تو آپ ٹیکس کر کے انہوں نے تباہی پھیر دی ہماری پارلیمنٹ نے اور گورنمنٹ نے، جو آپ کے 550 ارب لے لیا تنخواہ دار طبقے سے، اپنی تنخواہیں 150, 200. مجھے یاد ہے آپ کے ایک لیڈر آئے تھے پی ٹی آئی کے، ابھی نام چھوڑ دیں، سینئر ترین لیڈر تھے. ان سے میں نے اس وقت پوچھا تو ان کا نہیں ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو تنخواہیں آئیں گی نا ہم نہیں لیں گے، ہم ان کو پارٹی فنڈ میں جمع کرائیں گے اور اپنے ورکرز کی فلاح کے لیے استعمال کریں گے. کوئی پارٹی فنڈ میں آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا. آپ لوگ بات کرتے ہیں پبلک سینٹیمنٹ کی، پبلک نبض پہ. آپ لوگوں کے بھی ایم این ایز اور سارے وہ بھی اپنی تنخواہیں 400 بڑھا کے بیٹھ گئے. سو آپ کے لوگ بھی اس معاملے میں منافقت کیا. انہوں نے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ انہوں نے تنخواہیں بڑھا دی، خود وہی تنخواہیں لے کے بیٹھ رہے ہیں. سو نوبڈی از ٹیلنگ دی ٹروتھ ہیئر. مزمل صاحب اچھا جی، ماری صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے ایگری بھی کروں گا اور ڈس ایگری بھی کروں گا. ایگری اس طریقے سے کروں گا کہ جب پورے ملک میں 45% غربت کی لکیر کے نیچے چیزیں آ چکی ہوئی ہیں، ٹیکسز کی بھرمار کی وجہ سے جو ہے لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم کم ہو چکی ہے اور چیخیں نکل رہی ہیں کاروبار میں، تو دا ٹائمنگ از ناٹ گڈ. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا، ٹائمنگ از ناٹ گڈ. لیکن اگر ہم یہ کہیں اس وقت خیبر پختونخوا
نے جو ہے واحد اسمبلی ہے جس نے تنخواہیں نہیں بڑھائی. میری خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 1,80,000 تنخواہ ہے. دس منی ڈز ناٹ ایون کور کہ میرا کراچی پشاور کا ٹریول بھی جو ہے اس میں کمپنسیٹ اس کو. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ چلے میری چھوڑ دیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آئے تو یو نیڈ ٹو. مجھے تنخواہ پہ اعتراض نہیں ہے مزمل, لیٹ می بی کلیئر, میں ٹائمنگ پہ ہی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ کہہ رہے ہیں اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے, ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہیں, سب کچھ ہم نے ایک ایک پیسہ ہم کاٹ رہے ہیں لوگوں سے, لوگوں کے دھوئیں نکل گئے ہیں بل دیتے ہوئے, میں اس ٹائمنگ پہ بات کرتا ہوں کہ یہ ایک ڈسکنیکٹ اور بے حسی شو کرتا ہے. میں ٹائمنگ کے اوپر مجھے اعتراض ہے. اکانومی ٹھیک جا رہی ہو, آپ اس سے 10 گنا لے لیں تنخواہ یار, کوئی پرابلم نہیں. بالکل, یہ میرا اس ویو پوائنٹ ہے. دوسرا میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ دس از دا سبجیکٹ فار ڈسکشن. ڈو وی نیڈ کوالیفائڈ گڈ آنیسٹ پیپل آن ٹاپ؟ تو اس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو میک دس اٹریکٹیو. اس کا میکینزم بنایا جائے. یہ بھی طریقہ غلط ہے, 8 سال آپ بھول جاتے ہیں اور ایک ون پش پھر آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت ضروری ہے. تو اس پہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. ابھی ہم نے خیبر پختونخوا نے ہولڈ کیا ہوا ہے چیف منسٹر سے. میں نے پچھلے سال خود بولا تھا کہ سر تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں. ہم نے تو کووڈ کے زمانے میں جو پیٹرول کا کٹ اور یہ لگایا ہوا وہ بھی ریزیوم نہیں کیا. چیف منسٹر نے کہا کہ اگر ابھی ہم یہ کرتے ہیں تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سیل ویل پولیٹیکلی, اور خان صاحب تو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے. چیزیں اچھی ہوں گی تو میں خان صاحب سے بات بھی کر سکتا ہوں. ابھی میں یہ بات بھی نہیں کر سکتا ہوں, نہ میرے سے کرنا کوئی بات. تو یہ ہمارا ویو پوائنٹ ہے. اب آپ نے کہا نیشنل اسمبلی میں ہمارے لوگ لے رہے ہیں. سر نیشنل اسمبلی میں تو آپ کو پتہ ہے بغیر ڈسکشن کیے جو ہے 26ویں ترمیم ہو گئی اور چیزیں ہو گئی. تو اگر پی ٹی آئی والے نہ بھی کرتے تو یہ کام کیا رک جانا تھا؟ سر سمبولزم ہوتا ہے نا, یہ نہ کہا کریں سمبولکلی. اگر وہ نہیں اگری کرتے تھے ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا. کہتے کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے ہیں, یہ نہ کہیں. یہ لاجک نہیں میں مانتا. آئی ایم سوری. صوبائی حکومت کے پی نے ابھی تک اس کو سمبولکلی بھی نہیں لیا, نہیں لیا. جہاں اختیار پورا تھا اس کو ہم نے اپنے حساب سے کر دیا. چلیں بجٹ پہ آ جائیں, ہم نے اس پہ بڑی بات کر لی. مجھے بتائیں ایک اہم بات آپ نے جو کر رہے تھے, پہلا سوال گروتھ پہ. میرا ایک صرف اس میں ایک ویو پوائنٹ ہے کہ جب آپ کی 5.4% لاسٹ کوارٹر میں گروتھ ہو رہی ہے تو پھر اگلے سال آپ کی ڈپ ہو کے 4.2 کیسے ہو رہی ہے؟ مطلب مومنٹم پہ یہ ایک کوارٹر کے لیے بن رہا ہے صرف 5.3%. اگلے سال کی انہوں نے جی ڈی پی گروتھ کا آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا نا, ٹارگیٹ 4.2% رکھا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی دیکھیے مالک صاحب, میں نے پھر سے جیسے آپ سے کہا, یہ تو ایک پی بی ایس کا اور این ای سی کا فگر ہے. ریویژن ہوگی وہ ہو جائے گی. دیکھیے میں ابھی بھی آنیسٹلی اسپیکنگ ہر چیز ریویژن پہ تو نہیں جائے گی نا مالک صاحب. دیکھیے نہیں, فرینکلی ہمیں لاجک ان کا سوال یہ ہے کہ اگر اتنی آپ پر ٹرانجیکٹری ہے تو پھر اگین ڈپ کی. مالک صاحب میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, آئی ہیو اے ڈفرنٹ ویو پوائنٹ. اوکے 4.2% بھی جو اگلے سال کی گروتھ ہے, جسٹ اچیونگ دیٹ نمبر از ناٹ انف. آئی ووڈ مچ رادر کہ اس سے تھوڑی سی معمولی گروتھ کم بے شک رہے, مگر کوالٹی آف گروتھ ول میٹر. ابھی ہم نے اور ہمارے اس بجٹ میں بھی ٹیرف ریفارم کا بنیادی فوکس یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جائیں. اگر ہم پھر سے بوم اینڈ بس سائیکل کی طرف گئے, الحمدللہ یہ جو اسٹیبلٹی ہم نے اچیو کی ہے, سو دیکھیے تو ایگزیکٹلی تو اس کے لیے ہم نے اس سال اب ٹیرف ریفارمز انٹروڈیوس کیے ہیں ٹو انشور وچ از ون آف دا مینی تھنگز دیٹ وی آر ڈوئنگ ٹو انشور کہ آگے جب گروتھ ہو تو ساتھ ایکسپورٹس آگے بڑھیں, کیونکہ آگے ادروائز ہم 4.2 کے بجائے 5% گروتھ بھی کر جائیں, 6% گروتھ بھی کر جائیں, اور اگر اس کے نتیجے میں ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کرائسس میں کنزمپشن لیڈ ہو. ابھی ہم اسمپشنز کی لاجک ڈسکس کر رہے ہیں. اگین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کہا کہ 5 ٹچ کر رہا ہے تو پھر آپ ڈاؤن ورڈ ڈپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر سڈنلی ایک کوارٹر میں اتنا آگے ہے تو پھر اگلا, آئی ایگری ود یو, یہی کہتے ہیں کہ نہیں 2.6 ہی ہوگی. آخری کوارٹر ہوتا ہے, پی ایس ڈی پی کے بھی فنڈز کھپرے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ایک پیٹرن بڑھتا ہے کہ زیادہ پیسے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, سمجھ آتی ہے. لیکن پھر 2.6 سے جب 4.2 پہ جا رہے ہیں تو پھر تو ایسے ہی جا رہے ہیں نا پازیٹیو. 2.6 5 پوائنٹ سم تھنگ, تو پھر لاجک ہی کہتی ہے کہ آگے جائیں گے, یا پلیٹو بھی کریں تو 5 ہو, تو وہ کہتے ہیں ڈاؤن ورڈز آپ لوگوں نے کیوں فکر دیا؟ اگین دیکھیے میرا خیال سے اگین جی ہم نے تو ایک ہولسٹک ویو لیا ہے آف آل دا سیکٹرز. آخری کوارٹر کے اندر میں نے جو دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں, لائف اسٹاک میں دے پروجیکٹڈ اے سرٹن گروتھ بیسڈ آن اسمپشنز. اگین پی بی ایس نے, میں کیونکہ اس ڈسکشن کا نہیں حصہ رہا, اور این ای سی نے پھر اس کو اپروو کیا, جس میں اگین چاروں صوبے بھی موجود ہوتے ہیں اور وفاق بھی موجود ہوتی ہے.
which approves that final figure. اور آگے اس میں ریویژن بھی آ جائے گی. بٹ دیکھیے آئی ول جسٹ لائک ٹو کم بیک اگین مالک صاحب ٹو دا لارجر ڈسکشن کہ اس بجٹ سے اب آپ اچیو کیا کرنا, ہم کیا اچیو کرنا, گروتھ کیسے ہوگی بلال؟ گروتھ دیکھیے نوکریاں کیسے ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جی مزمل. اب بلال کہتے ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی آف گروتھ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, وچ آئی ایگری آلسو, ڈیوریبل ہونی چاہیے, سسٹینیبل ہونی چاہیے. تو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک اڑان پروگرام شروع کیا تھا, اور اس اڑان پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ 2029 تک $1 ٹریلین اکانومی, 2047 تک $3 ٹریلین اکانومی. اب اس کی جو ایوریج گروتھ ریٹ تھی وہ 9% اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ٹارگٹ آپ اچیو کرتے ہیں. تو پھر وہ یا تو پھر وہ اڑان پروگرام اس وقت اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے تھا, کس لیے تھا؟ اب وزیر خزانہ بھی کل بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ میں 2 کروڑ 1 کروڑ نوکریاں, میں جی ڈی پی گروتھ کوئی بات نہیں کروں گا. پھر اس کے لیے باقاعدہ پرائم منسٹر صاحب پوری لانچنگ ہوئی, میں بھی گیا ہوا تھا اس پروگرام میں. پھر اس کے بعد احسن اقبال صاحب جو ہیں ہر صوبے میں آئے اڑان پروگرام کو لے کر, اور ستم ظریفی دیکھیں گے اس پی ایس ڈی پی میں اڑان پروگرام کے لیے بھی ایک پروجیکٹ نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ویئر از دی ویژن, ویئر از دی, مطلب ہم کیا میڈیا کی کنزمپشن کے لیے کام کرتے ہیں؟ بلال آپ یہ بتائیں, ٹھیک ہے یور پوائنٹ از ٹیکن, گروتھ کہاں سے آئے گی؟ ہمارے ساتھ دیکھیے 2-3 چیزیں جی. ایک تو آپ نے دیکھا کہ اس سال الحمدللہ جو ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلٹی یا مہنگائی میں کمی آئی ہے, اس کے نتیجے میں ایک جو انڈسٹری کی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ پالیسی ریٹ میں کمی آنی چاہیے, وہ آدھا ہو گیا 22% سے 11%. وہ تو بلکہ فائنانس منسٹر نے میرے پروگرام میں کہا کہ شاید ہی ایکسپیکٹس کا سنگل ڈیجٹ میں آ جائے. جی آگے اگین وہ دیکھیے آپ اسٹیٹ بینک کرے گا تو اسٹیٹ بینک کی ایک انڈیپینڈنس ہے. میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی میں تھا تو اسٹیٹ بینک گورنر سے ہم یہ سوال کرتے تھے, بٹ نیچرلی وہ آگے انفلیشن کی اب اگلے سال کی پروجیکشن 7.5% ہے, تو یقیناً ایک پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ ہے, اور اس کے اندر وہ اگین اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا پروگیٹو ہے. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید گنجائش ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم وی وانٹ کہ آپ مہنگائی کو بھی قابو میں رکھیں. یہی بیلنس ایک ہوتا ہے جو اسٹرائک کرنا ہوتا ہے. مگر دوسری بات یہ کہ مالک صاحب ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے نرخوں میں بھی کمی آئی ہے. کیا اتنی آئی ہے جتنی ہم چاہتے ہیں؟ نہیں, مزید ٹو میک آر سیلف ریجنلی کمپیریٹیو اس کی گنجائش ہے, مگر اس طرف ڈائریکشن ہماری صحیح ہے. اس سے بھی آئی تھنک فرق پڑے گا اس سال. مالک صاحب ابھی جو سب سے ون آف دا میجر تھنگس دس ہیز ہیپنڈ ان دس بجٹ, جو پچھلے دہائیوں میں شاید نہیں ہوا, وہ یہ ٹیرف ریفارمز ہیں, جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اگلے 5 سال بعد, اور مڈ ٹو لانگ ٹرم ہوگا نا. نہیں سر, اس سال بھی اس کے اندر میجرز موجود ہیں. اس کے سال میجر ٹیرف ریڈکشنز پہلے سال میں موجود ہیں, اسپیشلی فوکسڈ آن را مٹیریلز اور آپ کی مشینری یا انٹرمیڈیٹ گڈز یا کیپٹل گڈز, تاکہ آپ کی ایکسپورٹنگ انڈسٹریز اور ادروائز اوور آل انڈسٹری کے لیے را مٹیریل کی اور اس کی مشینری کی کاسٹ کم ہو, اور اوور آل معیشت ہماری 5 سال کے اندر اوور آل کمپیریٹیو ہو. اور اس میں مالک صاحب آفٹر 5 ایئرس اس ملک میں ریگولیٹری ڈیوٹی جیسی چیز نہیں ہوگی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی, اور کسٹم ڈیوٹی کسی بھی چیز کی 15% سے زیادہ نہیں ہوگی. مطلب کہ کسی بھی آپ دونوں پڑھے لکھے آدمی بیٹھے, میں اس لیے ایک سیریس سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ خالی ہم بکنگ ویک پہ ہم نے کوئی سرکس نہیں لگانی. یہ جو ہے انکم سپورٹ کا ایشو, جو بسپ کا پروگرام اتنا بڑا چلتا ہے, ابھی 716 ارب ہیں اور مارک ہوئے میں ہیں, لوگ کہتے ہیں جی 1500 ارب چاہیے. مزمل صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے, اس میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. صوبے کیوں نہیں کرتے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کھاتے کیوں ڈالا ہوا ہے؟ این ایف سی کا 60% آپ لوگ لے جاتے ہیں صوبے آرام سے, اور جو قومی ڈیٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے, تمام قرضہ جس کے اندر اسی قرضے اور باقی پیسوں سے وہ صوبوں کے پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں. بڑا جھگڑا چل رہا ہے M5 کا, باقی چیزوں کا. پہلے بس پہ آ جائیں. آپ نے بھی کہا کہ جی 45% لوگ غربت کی لائن سے نیچے ہیں. آئی ایگری ود یو. یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے, اس سے صوبے کیوں ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوئے؟ 2-3 باری کوشش ہوئی, صوبوں نے انکار کر دیا, سندھ نے بھی انکار کر دیا, باقیوں نے بھی. باقی اب ہر چیز کہتے ہیں صوبائی خود مختاری. یہ بسپ کا پروگرام پروونسز کیوں نہیں لیتے؟ یہ فیڈرل کے کھاتے میں کیوں ڈالا ہوا آپ لوگوں نے؟ مالک صاحب, آپ نا ایک گاڑی ہے, اس میں جو ہے وہ پیٹرول زیادہ پی رہی ہے, تو آپ اس کی صرف اس خامی کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں بول رہے کہ یہ گاڑی جو ہے بڑی جام چل رہی ہے, اس کا اے سی خراب ہے, اس کی ونڈ اسکرین جو ہے دھندلی ہو گئی ہے. آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ یار اس کا پیٹرول ایوریج جو ہے تم کیوں نہیں ٹھیک کرا رہے. اب آپ کا جو ہمارا خیبر پختونخوا کو اللہ نے کامیابی دی ہے کہ این ایف سی جو 2010 میں ہوا تھا, اس این ایف سی کا اجلاس بلایا جائے اور این ایف سی کو ری وزٹ کیا جائے.
یہ ہماری وفاق جو ہے نا ان کو بہت زیادہ اپنے کندھوں پہ بوجھ لینے کا خود شوق ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ جو NFC کا جو پریزنٹ فارمولا ہے کہ 60% صوبوں کو جاتا ہے یہ غلط ہے, زیادہ ادھر جانا چاہیے وفاق کو؟ نہیں, سب سے پہلے تو قانون کے حساب سے جب آپ ہر چیز بائی دا بکس کرتے ہیں تو ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ہر 5 سال بعد NFC کو ری وزٹ کیا جائے گا. پوری دنیا میں NFC ایوالو ہو رہی ہے, جیسے ہر چیز ایوالو ہوتی ہے نا, موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے ایوالو ہوتا ہے, گاڑی کا نیا ماڈل آتا ہے ایوالو ہوتا ہے. تو آپ نے پہلے تو اس کو وہیں جام کر دیا, اس کے اجلاس نہیں بلائے 7 کے بعد 8 ہو مزمل اس میں واپس آتے ہیں آپ کے پاس, میں واپس آتا ہوں. ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, ویل اسٹارٹ فرام ہیئر, یہیں سے بات شروع کرتے ہیں, ذرا بریک لیتے ہیں ایک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی ہم پہلے کچھ دیر پہلے بڑی بحث کر رہے تھے اسی پہ کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز کا سارا, تو بلال واز ڈیفینڈنگ دیم, یہ تو خود مجھے پتا ہے کہ یہ تو پروفیشنل آدمی ہے, لیکن اب میں نہیں کہہ رہا, کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ ڈیفنس منسٹر خود کہہ رہے ہیں جو ان کے پارلیمان میں لیڈر بھی ہیں. خواجہ محمد آصف صاحب نے خود ایک پوسٹ کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں اور مالی مراعات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں, ہماری تمام عزت آبرو اس کی مرہون منت ہے. ایگزیکٹلی جو میں بات کر رہا تھا کہ اٹس اباؤٹ دا ٹائمنگ, اٹس ناٹ اباؤٹ دا منی, اٹس دا ٹائمنگ. اب خیر اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. اب آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے آگے کوئی بات کہنے کی ہمیں ضرورت ہے, جب خود یہ ان کے لیڈران خود یہ بات ریلائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی اینڈ میں ہوتا وہی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے مزمل صاحب, بات یہ ہے کہ آپ باقی چھوڑ دیں, تھوڑا سا ٹائم ہے, میں اس ایشو پہ کرنا چاہتا ہوں. کیا NFC دوبارہ نئے رولز کے مطابق اور ایک پریکٹیکل چیز کے ہو سکتی ہیں فائنینشیل حالات ٹھیک؟ کیونکہ اگر 60% صوبے لے جائیں گے تو وفاق تو ہمیشہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوگا, اور جو آپ کے پروونشل سبجیکٹ ہیں جیسے یہ سارے ہیں, اور وہ جو آپ تھیوری دے رہے ہیں نا کہ یار ایک گاڑی کی ایگزامپل, یہ واٹ اباؤٹزم کی تھیوری نہ دیا کریں, اس طرح تو پھر ہر چیز میں واٹ اباؤٹ چلتا ہے. واٹ اباؤٹ دیٹ, واٹ اباؤٹ دس, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس, ناٹ واٹ اباؤٹ دس اینڈ دیٹ. دس ایک سبجیکٹ ہے, پروونشل سبجیکٹ ہے, پروونشل گورنمنٹس کیوں نہیں بوجھ اٹھاتی؟ بھائی صاحب آپ کو تھوڑا سا تاریخ کی طرف جانا پڑے گا. یہ تاریخ میں یہ 57.5% جو صوبوں کو ملتا ہے از اٹ ہائیسٹ, اور اس سے زیادہ بھی ملتا رہا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے 75% بھی صوبوں کو ملتا رہا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مالک صاحب کی ذمہ داری میں نہیں ہے کہ اپنے سٹاف اور ریسرچ کو تنخواہیں دینے, تو مالک صاحب کو جو ہے نا اس میں دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی. مالک صاحب پہلے خود کیوں والنٹیئر ہو گئے؟ جب آپ والنٹیئر ہو گئے, دینا شروع کر دیا, پھر آپ کے جب بجٹ سٹریس ہوئے, اس دفعہ آپ کے بجٹ کی حالت یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کا ڈیولپمنٹ بجٹ آپ سے بڑا ہو گیا, ADP, ٹھیک ہے جی. تو پہلے آپ نے لے لی ذمہ داری, اب اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی میرے سے نہیں برداشت ہو رہی, آپ لے لیں. اب اس کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا بڑا سمپل ہے, اور آپ نے بات صحیح بولی ہے کہ صوبوں میں لوگ رہتے ہیں, صوبے اس کو دیکھیں, لک آفٹر کریں. پہلے آپ صحیح طریقے سے ایک NFC کا اجلاس بلا لیں, ملک کی حقیقی آبادی کدھر کس طرف ہے, آیا آبادی ہی پیرامیٹر ہونا چاہیے یا اور بھی پیرامیٹرز ہونے چاہیے, اس کے بعد اس کی تقسیم جو ہے آپ کریں, اور اس میں ضرور جو ہے یہ صوبوں کی طرف منتقل کریں. لیکن یہ زبانی کلامی, I agree with you. بلال کا بھی اس میں ویو لے لیتے ہیں. سنا ہے کہ اگست اور سپٹمبر میں آ رہی ہے, اور دوسرا ایک تو کیا یہ ناگزیر ہو گیا, اور دوسرا یہ پاپولیشن تو سب سے بڑی بیماری ہے اس ایوارڈ کی, کہ جس ملک کا مسئلہ ہی آبادی ہے, جس رفتار سے ہم بڑھ رہے ہیں, اور جب وہی ہم بنا دیں گے کہ جس کی آبادی زیادہ ہے اس کو شیئر اس کا مطابق جا رہا ہے, ہم تو خود بیڑا غرق کر رہے ہیں پورے نظام کا. ہم تو انکریج کر رہے ہیں کہ ہر کوئی آبادی بڑھائے تاکہ وہ حصے میں سے زیادہ لے. کیا یہ فارمولا چینج کیے بغیر کہ آبادی شوڈ ناٹ بی دا مین پرائمری تھنگ, اور دوسرا کیا یہ چل سکتا ہے اگر یہی فارمولا اس طرح رہا؟ میرے خیال سے جی مالک صاحب یقیناً NFC کی ایک ڈسکشن لانگ اوور ڈیو ہے, اور فائنانس منسٹر نے بھی کل پرسوں یہ بات کی ہے کہ اگست میں وی آر ایکسپیکٹنگ کہ NFC کی اب ڈسکشن ہوگی. تو میں تو جی اتنا کہوں گا کہ یہ سارے موضوعات یقیناً زیر بحث آنے چاہیے. آئی تھنک دیٹ نتھنگ از سیٹ ان اسٹون. ایک NFC ایوارڈ ہوا,
اس کی پروپورشنز کو ہمیں دیکھنا ہوگا. آج یقیناً وفاقی حکومت ہم نے تو دیکھیے جی الحمدللہ پچھلے سال سے میرے سامنے نمبرز ہیں جی, ہم نے مارکر یا انٹرسٹ ایکسپینس کے 9800 رکھے تھے, اس کے بجائے ہم نے 8900 میں کیا اور اس سال 8200 میں. مگر آج بھی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ انٹرسٹ کا ایکسپینس نکال دیں اور اس کے بعد آپ دفاع کافی حد تک اس کا اخراجات نکالتے ہیں تو باقی ہر چیز حکومت کی جو ہے وہ بوروڈ ہے. اس کے بعد ایک ایک خرچہ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو قرض لینا پڑتا ہے, کیونکہ جو بھی وہ کماتی ہے وہ عملاً 57.5% سے بھی زیادہ صوبوں میں چل جاتی ہے. اپنا 5% بھی نہیں کم کر سکتی تھی اوور آل ایکسپینس میں سے, جو بجائے بڑھانے کے ہر اکانومسٹ کہتا ہے کہ آرام سے آپ ایکسپینس کم کر سکتے ہیں. مالک صاحب میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں جی, کرنٹ ایکسپینڈیچر پچھلے سال کا بجٹ ہمارا 17,200 تھا, اس سال کا ہمارا بجٹ 16,200 روپے ہے. کرنٹ ایکسپینڈیچر میں کمی آئی ہے, اور جو اوور آل بھی ایکسپینڈیچر ہے, جب اوور آل فیڈرل ایکسپینڈیچر اس کے اندر 2% اضافہ ہے جو انفلیشن سے بھی کم ہے. تو دیکھیے اخراجات میں تو میں نے آپ کے سامنے مارک اپ کی بھی مثال دی, ہم نے پینشن کے بھی خرچے اس سال بجٹ سے کم کیے ہیں, سبسڈیز بھی ریڈیوس کیے ہیں. یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ سب کچھ کرنا ہے, مگر کچھ لارجر اسٹرکچرل مسائل بھی ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. میں اسی لیے اس کی تفصیل میں زیادہ اوپینین نہیں اظہار کرنا چاہ رہا, کیونکہ آئی تھنک ان چیزوں کی سینسٹیوٹیز بھی ہیں. اس میں 18ویں ترمیم بھی ہے, یہ NFC میں ڈسکشن ساری ہونی چاہیے. اس کے اندر آئی تھنک بسپ کے فیٹ کے اوپر پروونشلائزیشن آف بسپ آئی تھنک ایک موضوع ہے بالکل. ہمیں یہ, اور میرے خیال سے اس میں صوبوں اور وفاق سب نے اپنے معاملات میں بھی امپرومنٹ کرنی ہے. میرے خیال سے وفاقی PSDP میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو صوبائی نیچر کی ہیں جس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح صوبے جو ہیں خراب کا, اس میں ڈاکٹر مفتاح نے بڑا آرگیو کیا, بار بار آپ دونوں کی کوئک رسپانس چاہیے کہ جو 4 کھرب کا یہ PSDP ہے, 3.5 ٹریلین کا آپ کا بن گیا, 3 صوبوں کا ملا دیا, کیوں نہیں اس میں ایک کمی کی جا سکتی تھی اور وہ پیسہ دوسری چیزوں پہ, تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملتی, باقیوں کو ملتی. وائی دس PSDP دس ہائی؟ مالک صاحب اٹس ناٹ این آئیدر اور ڈسکشن, آپ نے دونوں کام کرنے ہیں. اور بھی آج میں آپ کو بتاؤں دونوں ریڈیوس کر کے کر سکتے ہیں. مالک صاحب دیکھیے میری عرض سنیں, دیکھیے آپ جب ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی جب آپ بات کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ صوبوں نے اسکول بنانے ہیں یا انہوں نے ہیلتھ کے نظام کو بہتر کرنا ہے, یہ سیوریج کے مسائل حل کرنے ہیں, تو انہوں نے یہی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے جس سے وہ حل کرتے ہیں نا جی. اگر وفاق نے دیا میرے بھاشا ڈیم بنانا ہے, بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز بنانی ہے, تو اسی ایکسپینڈیچر سے کرنا ہے. یہاں پر بھی یقین کریں اوور آل ہماری ضرورت سے کم ہے. اوور آل میں کہتا ہوں بطور قوم پانی کے منصوبوں پہ زیادہ پیسے ڈالتے, وہ آپ نے بڑے تھوڑے ڈالیں, آپ ڈیفنس میں ڈالیں جو حالات, یہ 2 پرائرٹیز کو فوکس کرتے, دوسری چیزوں کو ایک سال آپ بیک برنر پہ ڈالتے اور صوبے بھی یہ کریں. تو مزمل صاحب بتائیں اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں دیکھیے سوری ایک بات مزمل صاحب کی اجازت سے جی, ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا. دیکھیے آپ کا آج بھی وفاقی حکومت کے PSDP کا 10 ٹریلین کا تھرو فارورڈ ہے. آپ کے منصوبے کافی ہیں جو چل رہے ہیں. آئندہ آگے نئے پروجیکٹس کو زیادہ کانشیسلی حکومت کو کرنا چاہیے, مگر آپ کی مختلف فیکٹرز ہیں. مگر اس کے اندر پارلیمنٹیرینز کے پسندیدہ منصوبے رک جاتے ہیں. نہیں, پارلیمنٹیرینز کے پسندیدہ منصوبے کی بات نہیں ہے سر. ایکچولی فیکچولی آپ اس میں جائیں, پسندیدہ منصوبوں کی بات نہیں ہے. آپ کے بہت سارے کرٹیکل انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں. ایک طرف ریلویز ہے, دوسری طرف آپ کے موٹر ویز ہیں, بجلی کے ٹرانسمیشن کا نظام ہے, آپ نے واٹر اسٹوریج کا دیمیر بھاشا داسو ڈیم ہے. یہ کرٹیکل پروجیکٹس ہیں اور ان سب کے لیے دیکھیے, مگر اس میں مالک صاحب دیکھیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہم چاہتے ہیں بالکل فروغ دینا, مگر ہر چیز کی کچھ چیزوں کی کرٹیکلٹی ہوتی ہے. کچھ چیز مجھے بتائیں, مجھے سب سے زیادہ غصہ تنخواہ دار طبقے کے ساتھ جو ہوا ہے اس ملک میں, بیکاز وہ ایمانداری سے نوکری کر رہے ہیں, ان کا ٹیکس سورس سے کٹ جاتا ہے, دکاندار یہاں ٹکا نہیں دیتا, کاروباری بڑے لوگ اپنے گیمیں ان کی ہیں, سارا ملبہ تنخواہ دار طبقے پہ. اور اگر یہ PSDP کا حجم کم ہو صوبوں کا بھی اور ان کا, اور یہ ریلیف اب لوگوں کو ڈائریکٹ دیں تاکہ 1.5 سال کو سکھ کا سانس لیں, کچھ ان کو سانس آئے, تو کون سی قیامت آ جائے گی. جس طرح مفتاح کہتے تھے کہ اگر آپ 1.5 ٹریلین صرف PSDPs میں سے نکال لیتے اور وہی لوگوں کے اندر آپ اس کو ریلیف دے دیتے, تو اتنی ناممکن بات کیا ہے. دیکھیں آپ بلا وجہ میں ملک کی ترقی میں بیچ میں کیوں آ رہے ہیں اپنی تنخواہ کے ٹیکس کے چکر پہ, اور بھی 10 چیزیں ہیں جس پہ کام ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ 6,000 ارب کی ٹیکس ایگزمپشن دی ہے اس بجٹ میں بھی. اس میں سے آپ لوگوں کا سیلری کا, جس میں آپ لوگ کے ساتھ میں بھی, ہم لوگ بولنا چاہیے 600 ارب کلیکٹ ہوا ہے نا ٹیکس. تو 6,000 ارب میں سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی 600 نہیں 300 ارب یا 350 ارب کا مسئلہ تھا. 6,000 ارب کی جو ٹیکس ایگزمپشن تھی اس کو تھوڑا سا جو ہے اس میں سے 100-200 کر لیتے, ہمت کرتے 111 اداروں کو, جو آج ثناء اللہ نے ہمارا دوست ہے جو ڈان کا, اس نے سوال بھی کیا وزیر خزانہ سے کہ 111 اداروں کو آپ نے ٹیکس ایگزمپشن اس بجٹ میں بھی دے دی. تو وہ ترقی کے معاملے کو آپ چھوڑ دیں, جو ہے وہ کر رہے ہیں, خرچہ ضروری ہے, سڑک بھی بنانی ہے, نالی بھی دینی ہے, اسکول بھی دینا ہے, اسپتال بھی دینا ہے, سروس ڈلیوری بھی دینی ہے. یہ ایگزمپشن اشرفیہ کو تھوڑا سا
وہ کریں. دوسرا آپ نے جو ریٹیلرز کی جان جو ہے چھوڑی ہوئی ہے بالکل. پھر بہت ساری یہ شفا ہاسپٹل اتنا بڑا ہاسپٹل اور مہنگا ہاسپٹل اسلام آباد میں ہے, اس کی بھی ایگزمپشنز ہے. کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ نان پروفٹ ہے, وہاں پہ تو آپ گزر جائیں تو اگر آپ باقی چیز سے بچ جائیں تو اٹس انبلیویبلی ایکسپینسو. ان کو بھی ایگزمپشنز ہیں. نان پروفٹ اسٹاک مارکیٹ میں کیسے لسٹ ہو سکتی ہے کمپنی؟ تو ان کو پھر یہ شفا وغیرہ کو ایگزمپشنز دیکھیے مالک صاحب, ہم نے تو ابھی ایگزمپشنز کمی بھی کی ہے. اور دیکھیے دوسری بات یہ مالک صاحب, دیکھیے ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنا, ڈیپن کرنا, اس کے اوپر ہم نے عملی طور پہ اس سال, میں آپ کو پروف بتاتا ہوں کہ اس سال IMF نے پہلی دفعہ, اور میری اطلاع کے مطابق کسی بھی پروگرام میں ہمیں, ہماری حکومت کو 390 ارب روپے ٹیکس ٹارگٹ میں صرف انفورسمنٹ کی مد میں they have accepted کہ we will collect. حالانکہ IMF عام طور پہ نہیں کرتا, اور اس کی وجہ کیا نہیں, اور اس کی, اور اس سال کی 6,000 ارب کی ایگزمپشنز کیسے جسٹیفائی؟ دیکھیے اس میں آئی تھنک جی بنیادی طور پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو ایگزمپشنز, جس ایگزمپشن کہتے ہیں ٹیکس ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے, بنیادی طور پہ آپ کی فارماسیوٹیکلس پہ اور را فوڈس پر ہے جی. اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جو آپ کی ڈپلومیٹک یا ایگزمپشنز ہیں, بقیہ جو ایگزمپشنز ہیں ہم اسی کو ہی انوملیز کو ختم کر رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ اسی طرح, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چیف 6,000 نہیں, 6,000 میرے نزدیک آئی تھنک وہ شاید ایک انفلیٹڈ نمبر نہیں, 6,000 سے بلکہ زیادہ ہی ہے. میرے سامنے چارٹ پڑا ہوا ہے ابھی, مگر میں 6,000 سے زیادہ ہے اپارٹ فرام فارما اینڈ جو را فوڈ جو ہے. مگر اوور آل یقیناً ہمیں ایگزمپشنز کو ایلیمنیٹ کرنا ہے ایک ایک کر کے, اور ہم یہ اسی طرف ہی وہ سوال انہوں نے بھی ریپیٹ کیا ہمارے کولیگ کا کہ اگر 1100 ڈپارٹمنٹس کی ایگزمپشنز جا رہی ہیں تو یہ انیفیشنسی ہے نا. نہیں دیکھیے یہی ہم ایک ایک کر کے ایلیمنیٹ کر رہے ہیں نا جی. دیکھیے یہ تو پہلے ہوا نہیں, چوتھا بجٹ ہے آپ لوگوں کا. آپ اس گورنمنٹ کا پہلا بجٹ ہوگا, چوتھا بجٹ ہے آپ کا. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر, کتنا ٹائم چاہیے؟ 4 سال میں تو امریکن پریزیڈنٹ گھر چلا جاتا ہے. مالک صاحب, اور آپ کی ساری IMF کو چٹھیوں کے باوجود, آپ کی ساری آڈیو لیکس کے باوجود الحمدللہ ہم نے ڈیفالٹ اوائڈ کیا نا. اور آج آپ بھی مان رہے ہیں کہ اس سال ہم نے جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی دی وہ توقعات سے بہتر ہے. لاسٹ 30 سیکنڈ سے جواب لے لوں, لاسٹ 30 سیکنڈ. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی تمام لیٹرز کے باوجود انہوں نے کر لیا کام. چیختے رہے آپ مزمل صاحب. سر میں ابھی صرف میں ایک جواب دے دیتا ہوں. جس دن ہم سے حکومت لی تھی انٹرسٹ ایکسپینس تھا 3,200 ارب روپے سال کا, اس کو 9,800 میں تو نہیں لے کے گیا. 6,800 جو آپ بار بار تنخواہ کی بات کر رہے ہیں, انہی کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے 3,200 سے 9,800 پہ لے کے گئے نا. یہ اگر یہ چیزوں کو مینج کر لیتے تو نہ آپ کو پرابلم ہوتا, نہ ہمیں ہوتا, نہ معیشت کے گروتھ کا یہ حال ہوتا. 10 سیکنڈ جی آپ نے 10 سیکنڈ جی. تو جو IMF کو ساتھ آپ نے سبوٹاج کیا اور کوشش کی ملک ڈیفالٹ کرے, جس کے نتیجے میں مہنگائی آئی, اسی کے نتیجے میں ہی پالیسی ریٹ بڑھا, اسی کے نتیجے میں ہی انٹرسٹ ایکسپینس بڑھا. یہ تو شکر ہے کہ جو سری لنکا والی مہنگائی 300, 400, 500% والی تھی, جو PTI کی اور عمران خان صاحب کی خواہش تھی, وہ پوری نہیں ہوئی. انشاءاللہ ہم نے جس طرح آج بہتری کی آگے بھی انشاءاللہ. صاحب بہت شکریہ آپ کا, بلال آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. میں صرف 2 باتیں کرنی ہیں. ایک تو تنخواہ دار طبقے کو سیریس آپ ریلیف دیں, میرے منسٹر صاحب, پرائم منسٹر صاحب. اگر ایک تو برین ڈرین کی بات کرتے ہیں, دوسروں کو لالی پاپ پکڑاتے ہیں, تو برین ڈرین رکے گا نہیں, خاص طور پہ اس کیٹیگری میں جہاں کے لوگوں کے پاس آپشنز ہیں مائگریٹ کرنے کے, اور ان کے پاس جاب آپشنز ہیں باہر, اور وہ لوگ یہاں ریپلیسیبل نہیں ہیں. اور دوسری سیریس بحث کا وقت آ گیا اس ملک میں. ایک تو اس ملک میں پاپولیشن ایمرجنسی ہونی چاہیے, اور NFC یہ جب تک دوبارہ ری نیگوشیٹ نہیں ہوگی اور ایک ورکیبل ٹینیبل فارمولا نہیں ہوگا تو یہی تماشا چلتا رہے گا. وفاق کے ہاتھ پھیلے رہیں گے اور معاملے ایسے ہی خراب ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.